وہ مجلس آسمانوں تک سجتی ہے۔ آج یہ مجلس سجائی گئی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور قرآن کریم کے معانی کو آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام تھے، یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلا کام قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن بھی سنایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے نبی قرآن کے معنی کو کھول کھول کر بیان فرماتے تھے، واضح طور پر بیان فرماتے تھے۔ اور یہ پھر قرآن ایک ایسا رستہ ہے کہ سب کے چلنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرمانے ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا۔ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی، سیکھنے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، سمجھانے کے لیے بھی، یاد کرنے کے لیے بھی، تلاوت کرنے کے لیے بھی، اس کو پڑھانے کے لیے بھی، غرض یہ کہ قرآن کو ہم نے ہر طریقے سے آسان کر دیا ہے۔ بار بار قرآن پکار رہا ہے۔ کسے پکار رہا ہے؟ مجھے پکار رہا ہے، آپ کو پکار رہا ہے۔ ہے کوئی یاد کہنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی میری بات سننے والا؟ ارے مجھے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں اللہ کی کتاب ہوں۔ مجھے پڑھنے والے کہاں چلے گئے؟ مجھے سمجھنے والے کہاں چلے گئے؟ میرے معنی میں غوطہ زنی کرنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ قرآن قیامت تک کے لیے چلاتا رہے گا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کھول کر دیکھیے، قرآن بار بار مجھے ہی کہہ رہا ہے، آپ ہی کو کہہ رہا ہے، ساری امت مسلمہ ہی کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو پکار کر کہہ رہا ہے، ارے مجھے سمجھتے کیوں نہیں؟ ارے مجھے یاد کرتے کیوں نہیں؟ ارے مجھے حفظ کرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارے لیے آسان کر دیا گیا۔ تمہیں دکھتا نہیں ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو، تم اپنے کانوں سے سنتے نہیں ہو۔ ذرا ذرا سے بچے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ وجہ یہی ہے، مجھے آسان کر کے میرے رب نے بھیجا ہے، ورنہ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں کہ جو آسان ہو، جس کو حفظ کیا جا سکے، جس کو سمجھا جا سکے۔ یہ واحد ایک قرآن ہے اور شان اتنی بڑی ہے۔ اگر اللہ آسان نہ فرماتا، اگر اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو باصلاحیت نہ بناتا تو ہمارے یہ سینے پھٹ جاتے، ہماری زبانیں ٹوٹ جاتی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے اللہ تو کتنا پیارا اللہ ہے، ہم جیسے نالائقوں کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے عاصیوں کے لیے، ہم جیسے فقیروں کے لیے، ہم جیسے بھکاریوں کے لیے آج کے دور میں بھی قرآن کھول کر رکھا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اللہ نے ہماری زبان پر آج بھی تالا نہیں لگایا ہے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری زبان پر ٹھپا نہیں لگایا ہے، بلکہ اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ارے ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ارے ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن کی تلاوت ہم روز بروز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کریم کو جیسا پڑھنا چاہیے کسی مائیں کے لال کے اندر وہ طاقت ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی قرآن کریم کو سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو صحت الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، ایک ایک لفظ سمجھ میں آنا چاہیے۔ جس طرح قرآن اترا ہے اس طرح قرآن کریم کو پڑھا جائے، ورنہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن لعنت کرتا ہے۔ ارے تمہیں فخر کہنا چاہیے، آپ کی مسجد میں برادر محترم آپ کو قرآن بھی سکھلائیں گے، آپ ان کو وقت دو، آپ کی تھوڑی سی قربانی مانگتے ہیں لیکن اپنی پوری زندگی وقف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی قربانی مانگتے ہیں آپ کے وقت کی،
क्या आप देने کے لیے تیار ہیں؟ ارے آپ کو قرآن بھی سکھائیں گے، آپ کی نمازیں صحیح ہوگی، قرآن اگر نہیں سیکھو گے نماز ایسے ہی پڑھتے رہے گے، الحمد کی جگہ الحمد پڑھتے ہیں، نہ جانے کس طرح سے پڑھتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہم کیسی نماز اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے؟ تو برادر محترم، آپ کو قرآن بھی سکھلائیں گے، اور یہ بھی ان کے اللہ رب العزت نے ان کو اس چیز کے لیے چن لیا ہے کہ یہ آپ کو قرآن کے معنی بھی سمجھائیں گے۔ عظمت اللہ کے معنی ہے اللہ کی بڑائی۔ ارے جس کے معنی کے اندر اللہ کی بڑائی ہو، یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اللہ کی بڑائی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تھوڑی سی بات اور کرو، بس 1 منٹ یا 2 منٹ۔ اللہ کی بڑائی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ عظمت اللہ کے معنی ہے اللہ کی بڑائی۔ تو جیسا نام ہوتا ہے ویسی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کی بڑائی جب بیان کریں گے ضرور اثر ہوگا، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے آپ تھوڑا ان کو وقت دیں۔ اگر آپ تھوڑا وقت دیں گے جبھی تو یہ سمجھائیں گے۔ کیا یہ دیواروں کو سمجھائیں گے؟ کیا یہ کمرے میں بیٹھ کر تفسیر کریں گے خالی بیٹھ کر؟ نہیں، انہیں یہ مجمع چاہیے، انہیں آپ جیسے مخلص چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ ضرور اس مجلس میں آیا کریں گے۔ اخبار پڑھتے ہیں تو حکومت کی طاقت ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، موبائل دیکھتے ہیں نہ جانے کیسی خبریں سنتے ہیں سمجھتے ہیں، تو حکومت کی طاقت ہمارے دل پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ارے اللہ کا کلام تمہیں سنایا جائے گا، اس کے معانی سمجھائے جائیں گے، تو یقین جانیے اللہ کی طاقت میرے دل پر اور آپ کے دل پر بیٹھ جائے گی۔ حکومت کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے۔ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں خوف بیٹھا ہوا ہے ہمارے دلوں پر حکومت کا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حکومت ہی کو سنتے ہیں، حکومت ہی کو پڑھتے ہیں، اخبار ہی کو پڑھتے ہیں، نیوز چینل ہی کو سنتے ہیں، اللہ کے قرآن کو تو ہم سنتے ہی نہیں۔ تو عہد کیجئے ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے، ہمارا یہ دل مضبوط ہو جائے گا، پھر ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈریں گے۔ بے شمار مقامات وہ ہیں اللہ فرما رہا ہے مجھ ہی سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو۔ تو یہ کب ہوگا؟ جس طرح آج ہم حکومت سے ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اخبار پڑھتے ہیں، حکومت ہی کو سنتے ہیں، حکومت ہی کو پڑھتے ہیں۔ ارے اللہ کو پڑھو، اللہ کو سنو، اللہ کے کلام کو سنو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سمجھنا نہیں آتا ہے، اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے جو قرآن کے معانی کو جانتے ہیں، قرآن کے معانی کو سمجھے ہوئے ہیں، ارے تم جا کر ان سے سن لیا کرو۔ لیکن یہ تو خود ہی سمجھانے کے لیے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر معانی جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، جو قرآن کے معنی جانتے ہیں ان کے پاس چلے جایا کرو۔ فَاسْأَلُوا، سوال کر لیا کرو، بھکاری بن